اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانا ہے، اور وہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہو سکتے اگر آدھی آبادی ملک کی وہ اس عمل سے باہر ہو، چاہے وہ ووٹ دینے کے حوالے سے ہو، چاہے امیدواروں کے حوالے سے ہو، چاہے سیاسی سرگرمی کے حوالے سے ہو، چاہے پبلک ڈسکورس میں، میڈیا میں شمولیت کے حوالے سے ہو۔ میں جب وہاں بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری کتنی رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو، کلثوم نواز، آج کل جو نوجوان قیادت ہے مریم نواز ہیں، لیکن ان تمام جماعتوں میں آج بھی جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا کوئی جو سربراہ ہے وہ خاتون نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں جس نے پہلی مسلم خاتون کو وزیر اعظم بنایا، پہلی مسلم خاتون پوری مسلم دنیا میں۔ تو ایسی صورتحال میں جو میری جو امیدوں کا مرکز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اور کون سے نئے قوانین بنا لیں۔ فرت اللہ بابر صاحب موجود ہیں، انہوں نے جرگے کا ذکر کیا۔ جرگہ غیر قانونی ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں آپ نے نہیں دیکھا کوہستان کے اندر کیا ہوا، کہ کس طرح سے ایک بچی کو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹی ڈاکٹرڈ تصویر لگا کر اس کی جان لے لی گئی۔ تو یہاں پر تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ مزید قانون سازی اس مسئلے کا حل ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر خواتین سے متعلق جو آپ کے اخلاقی اور جو ثقافتی اقدار ہیں اس کو کتنی تیزی سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری امیدوں کا مرکز جہاں خواتین ہیں وہاں پر خاص طور پر فرحت اللہ بابر اور حارث خلیق جیسے مرد ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں، کیا گھر کے اندر یہ برابری کا ماحول موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر گھر کے اندر برابری کا ماحول نہیں ہے تو آپ یہ جو خواتین کو بااختیار بنانے کا جو سفر ہے یہ طے نہیں ہوگا۔ اگر ماں اور باپ بچی کو اپنے بیٹے کے برابر گھر کے اندر وہی عزت اور حیثیت نہیں دیتے، کہ یہ نہیں ہوگا کہ لڑکا جو ہے اس کو زیادہ کھانا ملے گا اور پہلے ملے گا، اور اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں گے، اور اس کے کھلونے بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کے جو بستہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور کتابیں بھی اس کو پہلے ملیں گی، اور اس پر اس کو زیادہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کھیلے، اور لڑکی جو ہے وہ بیٹھ کر ماں کا ہاتھ بٹائے گی۔ اگر اس طرح کا کلچر اگر تبدیل نہیں ہوگا تو یہ جو سفر ہے یہ کبھی طے نہیں ہوگا۔ تو جو گھر کے اندر، محلے کے اندر، مسجد کے اندر، میوزک کے اندر، ڈراموں کے اندر، کلچر کے اندر، میڈیا کے اندر، جب تک وہ ایک سوسائٹل، ایک کلچرل تبدیلی آپ نہیں لائیں گے، آپ کتنے بھی قوانین بنائیں اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے قوانین پڑے ہوئے ہیں جن پر جو ہے وہ تاریخ کی مٹی جو ہے وہ چڑھ رہی ہے، لیکن اس پر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہم نے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جی 1,10,00,000 کے قریب خواتین تھیں جو کہ اس ووٹر لسٹ سے باہر تھیں یا شناختی کارڈ ان کے نہیں تھے، اس میں کچھ کمی آئی ہے، کوئی 40 لاکھ کے قریب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب بھی جو ہے وہ کوئی 70 لاکھ کے قریب جو ہے خواتین جو ہے وہ اس حق سے محروم ہیں۔ یہ تبدیلی ضروری ہے، لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ جہاں آپ کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آیا ہے اس میں آپ ہمیں بتائیں کہ ایک نگران حکومت مزید کیا کر سکتی ہے اب، کیونکہ ہم الیکشن کے بہت قریب جا رہے ہیں۔ مجھے آپ کوئی ٹھوس کوئی مطالبات بتا دیں کہ جی میں ادھر سے جاؤں تو ہم کیبنٹ کے اندر ایسی کیا چیز کریں۔ الیکشن کمیشن کی تو ہر وقت ہم اعانت کے لیے تیار ہیں اور ان سے مسلسل رابطہ بھی رہتا ہے، لیکن
मुझे ऐसी कोई ठोस चीज़ें जो कि काबिल अमल हों, जो कि अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जुमेरात 8 फरवरी 2024 जो इंतखाबात का दिन है, पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का शेड्यूल 16 दिसंबर से पहले मिल जाएगा। 16 दिसंबर एक तरह से कट ऑफ डेट है, क्योंकि 16 दिसंबर और 8 फरवरी के दरमियान 54 दिन बनते हैं, जो कि आइनी तौर पर लाजमी है कि आपको सियासी जमातों को मिलने हैं। तो इंशाल्लाह 16 दिसंबर से पहले किसी भी दिन जो है शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन मेरी जो आपसे दरख्वास्त है वो ये है कि ऐसी कोई काबिल अमल तजावीज़, जो कि ये जो काम है आपका, जो साउथ एशिया पार्टनरशिप और औरत फाउंडेशन कई दिहाइयों से कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक इवेंट किया है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई ऐसी कोई ठोस तजावीज़ हों तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि यहाँ से जाकर हम उन पर अमल करें। बाकी ये जो काम है ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का, ये एक मुक़द्दस काम है। ये एक ऐसा काम है जो कि हम कई मुल्कों से आगे हैं, लेकिन हम कई मुल्कों से पीछे भी हैं। तो इस वजह से जो ग्लास है, मुझे नहीं पता कि आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, लेकिन जो खाली है उसको भरना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये तब्दील होगा जब एक पूरा एक एकोसिस्टम जो है तख्लीक होगा, जिसमें जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो बराबर की शहरी हैं, उनके उतने ही हुकूक हैं जितने के मर्दों के हैं। और उसमें जहां मर्दों को अपना किरदार अदा करना है, वहां माँ को ये किरदार बहादुरी के साथ अदा करना होगा कि वो अपने जो बच्चे हैं उनमें जो लड़की है उसको किसी तौर पर भी ये तासुर ना दे कि वो किसी तौर पे भी अपने भाई से कम अहम है। बहुत शुक्रिया।